اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو جو بھی پڑھیں اس کا اثر، اس کا فائدہ اور اس میں سے عمل نکال کر اس کو فالو کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم سیکھنے میں ہمیشہ آسانیاں رکھے، کیونکہ جب بھی ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کے بعد آزمائش آنا بھی، اللہ کی طرف سے چیکنگ ہونا بھی کمپلسری بات ہوتی ہے۔ تو کبھی کوئی کام جب پڑھائی شروع کی تو ایک ہی بیٹا تھا، اور پھر فارغ ہیں کیا کریں، اسی جیسی پڑھائیاں شروع ہوئی، اسی میں پھر ایک بیٹا، پھر دوسری بیٹی، اس طرح سے پریگننسی، ڈیلیوری۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ والا پارٹ جو ہے، یہ جب لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر لے کے چلتے ہیں، جیسی بھی رکاوٹیں آئیں فرق نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے خوب دعا ہے، جو بھی ریزن ہو، کیسے بھی کام ہمارے پاس آ جائے، لیکن ہمارا علم سیکھنے کا ایک جو پارٹ ہے، سارے اچھی خاصی تفسیریں سبھی کچھ کر لینے کے بعد بھی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سبھی کو دے کے رکھے، اسٹوڈنٹ بنے رہنا ہے ہمیشہ انشاءاللہ۔ اور پھر ایسا والا اسٹوڈنٹ نہیں کہ آج تو پڑھ رہے ہیں، دیکھیں گے ابھی تو اپنی مرضی کے کام کرتے رہیں، جب پڑھ لیں گے تب بعد میں ہوگا وغیرہ، نہیں، انشاءاللہ عمل بھی فوراً ہی پتہ چلے تو، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ بار بار ایمان لانا، کفر، پھر ثم کفروا ثم آمنوا وغیرہ جو آیت ہیں جس میں کہ بار بار پلٹ جاتے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اتنی بار پلٹنے سے پھر اللہ نہ کرے کہ دلوں پہ مہر لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ نہیں بدلیں گے۔ تو اللہ ایسی چیزوں سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے۔ جو کر رہے ہیں اس میں اور پروگریس ہوتی رہے، اور بڑھ کر ہم لوگ اس کو کرتے رہیں انشاءاللہ، آمین۔ اوکے ہماری انشاءاللہ لاسٹ پارٹ ہے سورۃ الملک کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بآسانی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ ہے کہ کورس میں آپ لوگوں کا یہ حفظ بھی ہے سورۃ الملک، تو انشاءاللہ اس کا ایک ایک تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں، اور اسے پڑھنا شروع کر دیں رات میں، تو بہت فائدہ ملے گا لرننگ کرنے میں۔ اجر تو ہے جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کے لیے بھی ایک نیت ہونی چاہیے کہ اس کو اگر آپ ٹچ رہیں گی تو یاد ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اوکے آیت نمبر آپ لوگوں نے ایک پارٹ جو لاسٹ تھا وہ لے لیا ہے، اور اب انشاءاللہ ہماری آیات آج کی ہوں گی 25 سے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، 5 آیت ہی بچی ہیں، چلیں تلاوت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ورڈ آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہوا ہے. ہمارا 25 جو ہے وہ اس سے پہلے والے جو گزر چکے ہیں اس میں سے دیکھیں، جو کہ 23 سے شروع ہو رہا تھا وہ میسج کیا ہم نے، اس میں ہے وَيَقُولُونَ قل سے ہی اتنا بڑا ہی بنا ہوا ہے، قول قولو سب الگ الگ ورب کے حساب سے. یقول من ہوتا ہے وہ کہے گا، لیکن یقولون وہ سب کہیں گے، واؤ جمع اینڈ میں آ گیا ہے. اور یقولون وہ سب کہتے ہیں، کہیں گے. متا مانے وین ہوتا ہے کب، جیسے آپ نے ماذا اور یہ سب کوشچن والے پڑھے ہیں، اسی طرح متا اینا یہ سب انٹروگیٹو ورڈ سے متا مانے ہوتا ہے کب، وین. ہاذا یہ، الوعد وعد مانے وعدہ ہی ہے، وعدہ مانے پرومس وعدہ، ان کی تم سب ہو صادقین سچے. یہ وعدہ کب ہوگا کی میننگ یہاں پر اف آ رہی ہے، اگر آ رہی ہے آپ کی ہی لکھیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ تو بتاؤ اگر تم سب سچے ہو. یہ تمہارا کہنا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، کب ہوں گے، مرنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنا ہے. مرنا ہے تو آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سبھی. کبھی کبھی ہم اپنے اعمالوں سے اس بات کو بھی بھولے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مرنا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی موت آ جاتی ہے اور ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی تیاری نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہاں تک کہ سوچا بھی نہیں تھا، ابھی تو بچے چھوٹے تھے، ابھی یہ تھے وہ تھے، مرنا ہے سوچا ہی نہیں تھا. مجھے دوسرے تو مر رہے ہیں، مجھے مرنا ہے ایسا کبھی جلدی کسی نے سوچ کے رکھا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہی بات ہے انسان سوچ لے کہ مجھے مرنا ہے، تب بھی وہ کچھ نہ کچھ تیاریاں شروع کر دیتا ہے. کچھ نہیں تو دنیاوی تیاریاں شروع کر دیتا ہے کہ بچوں کو کیا دینا ہے، کیا ہوگا آگے، ان چیزوں کا کیا ہوگا. یعنی جیسا اس کا یقین ہو. اگر آخرت وغیرہ پر اس کا یقین اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے تو وہ کچھ دنیا کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کمپنی ہے، یہ بزنس ہے، اس کو ہینڈ اوور کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے وغیرہ. لیکن موسٹلی سبھی کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایسے رہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے پر ہی نظر ڈالیں کہ مرنا ہی نہیں ہے، ایسے رہ رہے ہوتے ہیں دنیا میں.
تو ان کا وہ تو لٹرلی پوچھ رہے تھے کہ اگر واقعی مرنا ہے تو کب، اگر سچے ہو تو کب ہوگا یہ وعدہ جس کو لے کے تم آئے ہو، ڈرا رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی صرف قیامت کا ہے. قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں، لیکن کب آئے گی قیامت اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے کہیں بھی صاف. تو جملہ آپ اپنے طرف سے بنائیں یا اس میں جو لکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں اگر تم، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب واقع وقوع میں آئے گا، یعنی کب ہوگا. اور وہ مشرکین یا کفار کہتے ہیں، اصل میں یہ باتیں عام لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. جو بھی اگر کہتا تو ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن ایسی بات کرتا ہے تو وہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے، مشرک، کفار، کافر، نہیں ماننے والوں میں ہو جاتا ہے. وہ چاہے کتنا بڑا ایمان والا ہو، لیکن اگر ایسے ہی ہمارے رویے ہیں تو کافروں میں ہی یہ جو کام ہے ان کا شامل ہو جاتا ہے. خود پورے کافر ہو جاتے ہیں ایسا نہیں، لیکن ہاں یہ کام جو ہے یہ کفر میں، کفر اصغر وغیرہ کفر کے اندر آنے لگتا ہے. اب اگر کوئی زیادہ اس کے اوپر کر دے کہ زبان سے بھی ہو جائے بات اور نہیں، تو وہ پھر کافر ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے لکھا ہوا ہے اور وہ مشرکین کفار کہتے ہیں کب ہوگا قیامت. ویسے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو اس وقت کے کفار ہی کہہ رہے تھے، لیکن سبھی کے لیے آیات ہوتی ہیں. کب ہوگا قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب کا یہ وعدہ پورا، اگر تم ایمان رکھنے والے سچے ہو. اگر تم سچے ہو یعنی کہ جو ایمان والے تھے انہی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ اگر تم لوگ سچے ہو. تو تھوڑی سی اس میں نے ڈیٹیلنگ کری ہے. آگے دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، انما بے شک جو، انما بے شک صرف انہوں نے لکھا ہے جو لکھے. انا میں، نذیر، نذیر مانے ڈرانے والا. نہیں، پہلے قل انما العلم عند اللہ، بے شک جو، العلم یعنی کہ علم، عند آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. عند مانے ہوتا ہے پاس، اللہ کے قریب ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کیا ہے، جو ہم لوگ اس طرح والے ورڈ بولتے ہیں وہ ہے عند. کوئی پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس قلم ہے، عندی قلم، اس طرح سے پوچھا جاتا ہے. یا کہتے ہیں ہاں میرے پاس کتاب ہے، عندی کتاب، میرے پاس ہے. تو وہ جو میرے پاس والا پارٹ ہے وہ عندہ یہ میننگ لے کے آتا ہے. عند اللہ، العلم عند اللہ، علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، بے شک اس کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا اور بے شک جو، انا نذیر مبین، میں نذیر ڈرانے والا، مبین بینہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. بینہ اور مبین یہ سب ایک ہی اس سے بنے ہوئے ہیں. بین، مبین اردو میں بھی آتا ہے، یعنی کلیئر، کھلا، صاف، کوئی ڈھکی چھپی یا ایسے اشارے والی بات نہیں ہے، واضح، کلیئر. آیت نمبر 26 کیا ہے؟ قل کہہ دو، اس کا علم اللہ کو ہے، اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنانے دینے والا ہوں، یعنی ڈر سنائے دینے والا ہوں. میں تو کھول کھول کر، یعنی ہر بات جو ہے کلیئر، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی نہیں کہ اتنا بڑا عذاب ہے یا اتنا چھوٹا عذاب ہے تو اس کو نہیں بتایا جائے، کوئی بھی، بس کھول کھول کر واضح اللہ نے جیسا بتایا تھا ویسے ہی جو ہے وہ بتانے والا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے اور آخری فیصلے کی گھڑی کا علم صرف اللہ تعالیٰ پاس. انہوں نے بیچ میں جو اتنا ڈالا ہے ڈیٹیلنگ ڈالی ہے، علم اللہ کے وہی پاس ہے. اور بے شک میں تو صرف ایک واضح طور پر آگاہ کرنے والا ہوں، آگاہ مانے بتانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں وغیرہ. فلما
فا مانے تو، لما مانے جب، تو جب یہ ملا کے بھی آتا ہے پورا، فلما مانے ہوتا ہے تو جب، اذا مانے جب سنا تھا، لیکن تھوڑا سا فرق لے کے آتا ہے یہ میننگ میں، تو انشاءاللہ اس کی میننگ لکھیں جب. فلما رأوہ، رأى اور واو جو ہے اس میں جمع کے لیے ہے، اور اس کا الف ساتھ میں آگے سے ہٹایا ہوا ہے واو جمع کا، تو الگ الگ آتے ہیں. یہ بھی ریزن، یہ ڈیپ ریزن ہے، انشاءاللہ آگے سیکھیں گے، لیکن یہ واو جمع کا ہے. رأوہ اس کو دیکھیں گے، وہ اس کو دیکھیں گے، کس کو؟ وعدے کو، عذاب کو وغیرہ. رأو وہ سب، ہو اس کو، جب وہ اس کو دیکھیں گے. زلفا، زلفا معنی ہوتا ہے قریب، قریب آتی ہوئی کوئی چیز اس کو زلفا کہتے ہیں، تو قریب آتا ہوا. سیئت، سیئت کے معنی ہے تا، اس میں مؤنث کا آگے ایڈ ہے. تکلیف محسوس کریں گے، یا چہرے کے ساتھ ہی آگے آیا وجوہ مانے چہرے. سیئت وجوہ مانے ہوتا ہے چہرے پہ شکست آنا یا چہرے بگاڑنا، تو وہ بھی لکھا ہو سکتا ہے. تو جب کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے تو آپ دیکھیں چہرے پہ جو ہے وہ اس کے اثرات دکھتے ہیں، آنکھیں بنانا یا کچھ اس طرح کا. زیادہ درد ہو تو آپ دیکھیں چہرے پر ہی انسان دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ کہیں تکلیف ہے. ہاتھ میں تکلیف ہو لیکن چہرہ جو ہے وہ عجیب بنا ہوا ہوتا ہے اگر درد زیادہ ہو. تو سیئت وجوہ مانے چہرے بگڑ جانا، چہرہ جیسا کہ تکلیف میں آنا. سیئت مانے تکلیف محسوس کریں گے، تو وجوہ کے ساتھ ساتھ اس کو آپ جوڑ کے بنائیے گا. بگڑ جائیں گے بھی ہو سکتا ہے سیئت مانے. وجوہ چہرے، الذین وہ لوگوں کے جو کفروا کفر کیا. اچھا یہ جو یہ قیلہ والا جو لکھا ہوا ہے، یہ وہ والے ورب ہوتے ہیں جس میں نہیں لکھا ہوتا ہے. تو جیسے کہ اگر کہا جائے پتہ چل رہی، تو اس میں فاعل مجہول ہوتا ہے، یعنی فاعل کے بارے میں نہیں بتایا ہوا ہوتا ہے. میم اس میں آپ کی آواز مس ہو رہی تھی، پھر سے بتا دیجیے. وکیلا، وقیلہ میں جی یہ وہ والے ورب ہیں جس میں کہا جاتا ہے فاعل نائب ان کو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں اس طرح سے یہ لکھے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے زبر زیر کی چینجز ہوتی ہے، اور پھر اس میں کرنے والے کا نام جو ہے وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں پتہ چلتا کس نے کرا ہے، تو مجہول ہوتا ہے کرنے والا، اس کو مجہول کہتے ہیں یعنی نہیں معلوم. تو قیلہ مانے کہا جائے گا. اب جیسے خلق بنایا گیا، اب اس میں خلق مانے اس ایک نے بنایا، لیکن خلق بیچ کا زیر چینج کیا گیا اور تھرڈ پرسن ہی ہے، تو تھوڑی سے چینجز آنے سے پھر ہو جاتا ہے انسان کو پیدا کیا. اب اس میں فاعل کون ہے؟ بے شک ہم سبھی کو معلوم اللہ نے پیدا کیا، لیکن جملے میں جو ہے وہ غائب ہے. جیسے کہ آپ کہیں احمد نے ایپل کھا لیا، لیکن ایپل کھا لیا گیا، اب کس نے کھایا ہے یہ بات نہیں، مطلب فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے، ڈوئر کون ہے، یہ نہیں پتا چلا، لیکن ورب جو ہے، ورک جو ہے وہ معلوم پتا چل رہا ہے کہ ہاں ایکشن ورک جو ہے وہ ہوا ہے. تو وہ یہ جو قیل لکھا ہوا ہے یہ وہی والا ہے. تو آپ نے قولا سیکھا، قولو اور یقولون اور بھی بہت سارے. قل اب آ گیا قیلا، یعنی کہ فاعل کون ہے پتہ نہیں چل رہا، لیکن دیکھیں آپ میننگ کیا ہوگی کہ کہا جائے گا. اس کو تھوڑی سی آپ لوگ اگر ڈیٹیل میں لکھیں کہ فاعل نائب کہلاتے ہیں، نائب یہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں فاعل نہیں ذکر کیا جاتا، کرنے والے کا ذکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں. انشاءاللہ آگے اور بھی جب آئیں گے تو آپ لوگ اس کو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر تھوڑے سے زبر زیر چینج ہونے سے کیا لکھنا ہے، کیا کرنا ہے. وقیلا اور کہا جائے گا، ہاذا یہ ہے، الذی جس کو تم، یعنی وہ جو
کنتم تم سب بھی اس کے ساتھ یعنی اس کو تدعون دعا کر رہے تھے، دعوت مانگ رہے تھے، اس کی مانگ رہے تھے، یہ سب اس کی میننگ آئے گی تدعون. واو نون جمع کے لیے. تو جب یہ آ جائے گی اور اتنی بری ہوگی کہ دیکھنے والوں کے چہرے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہوں گے، تب ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم مانگ رہے تھے کہ وعدہ کب ہے، کب آئے گی، پوچھا کرتے تھے. تو یہ اتنا ہو گیا اس کا یہاں تک. فلما رأوہ جب وہ اسے دیکھیں گے، جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا، تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے، یعنی خواہش مند تھے، دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے، مانگ رہے تھے، یہ سب انشاءاللہ. بس جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو قریب آتا ہوا تو تکلیف محسوس کریں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، اور کہا جائے گا یہ وہی عذاب ہے جسے تم مانگا کرتے تھے. اب جو آج ورڈ ٹو ورڈ بھیجا ہے وہ انشاءاللہ نکال لیجئے. آسان ہے الحمدللہ. ایک آدھ ورڈ جو ہے وہی آپ لوگوں کو زلفا آیا، سی ایچ آیا، پھر تدعون آیا آیت نمبر 27 میں. باقی اوپر صادقین علم عند اللہ اور کوئی بھی ورڈ خاص نیا نہیں دکھ رہا ہے. فلما ہو سکتا ہے اتنی دیر میں بس یہ 4 ورڈ آپ لوگوں کے گزرے ہیں. وکیل بھی کس طرح سے لکھا ہے یہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا، سیم ورڈ ہی ہے وہ الحمدللہ. آیت نمبر 28. قل پھر سے دیکھیے 2 بار الحمدللہ، لاسٹ میں بھی وہی پیٹرن آیا ہے بیچ میں، لیکن ایک آیت ہے. لیکن قل ارأیتم یہ 28 ہے، پھر 30 ہے. قل ارأیتم، قل کہہ دیجئے، ارأیتم یہ جو رآ تھا اوپر وہی سیم حمزہ کے ساتھ ہے، کوشچن آگے لگا ہوا ہے. رأی دیکھتے ہو، تم سب کہہ دیجئے کیا تم سب دیکھتے ہو. ارأیتم کی میننگ نکل رہی ہوتے کیا تم سب ایسا دیکھتے ہو، یا ایسا کوشچن ہوتا ہے. لیکن دیکھیں آپ لکھا ہوتا ہے کیا نہیں تم سب دیکھتے، یا پھر لکھا ہوتا ہے بھلا دیکھو تو، اس طرح والی بات لکھی ہوتی ہے. تو یہ کوشچن میں ہی ہوتا ہے. ارأیتا ہی ہوتا ہے سیم. یہ ارأیتا جو آپ نے 30 پارے میں پڑھا ہے، ارأیت الذی ارأیتا، تو وہ صرف ایک تھا تم سے. اب یہاں پہ تم سب، ارأیتم تم سب پلورل ہو گیا، وہی والا جو آپ نے ارأیتا میں پڑھا تھا کیا تم نے دیکھا، وہی کیا تم سب نے دیکھا اب آ جائے گا. ان اہلکنیا، یعنی کہ یہاں پر بات کیا لکھا ہوا ہمارے پاس بھی کہ کیا نہیں تم سب دیکھتے، یعنی کہ تم کو تو یہ معلوم ہے، اس کو تو تم دیکھ رہے ہو، یا تم اس بات کو نہیں دیکھ رہے. اس طرح سے جملہ بن رہا ہے. ان کی اہلکنیا، اہلکا میں ہلاکا ورڈ لکھیے، ہلاکا. اہلکا مانے ہلاک کر دے، نی اہلکنی نون پلورل کا آئے گا، اور یا ہم سب کو نہیں، مجھے آئے گا یہاں پہ اہلکنی، مجھے ہلاک کر دیں اللہ. کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے. اور من جو، یا کون ہے، لیکن جو ہمارے جملے میں بیٹھے گا اردو میں، کون لکھنے کے بعد آپ اس کو بریکٹ میں جو لکھیے، معیا، معی اصل میں ورڈ ہے. مع مانے ہوتا ہے ساتھ، اور یا مانے میرے ساتھ. یا کس کی طرف ہے، اٹیچ پروناؤن ہے یہ. یا کیا میننگ دے رہا ہوتا ہے، میں ٹھیک ہے.
اور پلورل اگر ہو تو نہ آتا، اہلکنا اگر ہوتا تو ہو جاتا کہ ہم سب کو برباد کر دے، لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے برباد کر دیں، مجھے ہلاک کر دیں، اور ومن اور جو معیہ میرے ساتھ ہیں، یعنی جو ایمان لے کے آئے ہیں میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہلاک کر دیں، او یا رحیمنا ہم سب پر رحم کریں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے، میرے ساتھیوں کو بھی، یا پھر مجھ پر رحم کرا جائے، اس سے تمہارا میٹر کیا بن رہا ہے، اپنا پارٹ بتاؤ، آگے کیا بات چلی، فمن تو کون ہے، یجیر مانے ہوتا ہے جار کو کہتے ہیں پڑوسی، یجیر مانے دیکھیے لکھا ہوا ہے پناہ دینا، تو جار سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ورڈ وہیں سے ہمیں اس کا یاد ہوا تھا کہ پناہ دینا، انشاءاللہ اس کو بھی چیک کریں گے جار ورڈ کے اندر جاتا ہے کہ نہیں، جار مانے پڑوسی ہوتا ہے، یجیر پناہ دینا، اگر اسی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسی کو ایک پڑوسی کا آسرا ہوتا ہے، اس حساب سے لکھا ہوا ہے کہ کون تمہیں اپنے پاس مطلب بیٹھائے گا، اپنا نیکسٹ بیٹھائے گا، تمہیں کون سہارا دے گا کہ ہاں ہاں ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ وغیرہ، اس طرح والا اگر ہے تو یہ جار سے ریلیٹڈ ہے، تو یجیر مانے پناہ دے سکتا ہے، میننگ یہاں پہ نکلی، لیکن اصل پناہ تو اعوذ والا ہوتا ہے، وہ والا نہیں، لیکن بس ایسے کہ کوئی اپنے پاس بلا لے، بٹھا لے، فمن یجیر الکافرین کون پھر ساتھی ہوگا یا پناہ دے گا کافروں کو، من سے عذاب علیم مانے دردناک، علیم مانے علم والے اور علیم مانے دردناک، تو لوگ نام رکھتے ہیں اور آرام سے لوگ ان کو علیم پکارتے ہیں، علیم بھائی آئے ہیں، علیم وغیرہ، تو اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ عرب جو بھی اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ ذرا بھی آگے پیچھے چینج نہیں کرتے ہیں، اور سبحان اللہ بچپن سے ہی ان کے بچے بھی بات کرتے ہیں تو ایسا سب چل رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کبھی بات ایسی بھی ہوتی ہے کہ ٹیچر یہ کیا لکھا آپ نے ابھی پڑھا تھا، وَيَقُولُونَ، تو مطلب ایک بار بولنے میں بھی وَيَقُولُونَ وہ ایسا نہیں کہتے، وَيَقُولُونَ ہی کہتے ہیں، تو جہاں تک کہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ جیسا میرا نام سن کے اگر بتا دو سمینہ ہے تو اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے سمینہ کیسے نام ہو سکتا ہے، اس کی مطلب ان کا دھیان بھی نہیں جاتا ہے کہ سمینہ ہو سکتا ہے نام، سمینہ نہیں سمینہ، وہ کہتے نہیں غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، سمینہ نہیں ہوتا، اس کو غلط ہی سیدھے ڈکلیئر کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں، پھر ہمیں یاد آتا ہے اچھا اچھا یہ عرب ہے، پھر ہم بتاتے ہیں نہیں جی سمینہ نام نہیں، میرا نام سمینہ ہے، سا زبان کی نوک سے ہوتا ہے، تو اتنے سے ڈفرینس سے بہت ہی زیادہ فرق آ جاتا ہے، تو یہ عذاب علیم، اور ہم لوگ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور کئی جگہ جو اللہ تعالیٰ کا علیم نام ہے العلیم، اس کو علیم کہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو معاف فرمائے، تو قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہہ دو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیں کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیں یا ہم پر مہربانی کریں، رحم فرمائیں، تو کون ہے جو کافروں کے دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے گا، یعنی کہ اس میں تمہارا پارٹ کیا ہے، تم لوگ کیوں چاہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کو مارنے پہ لگے ہو، اس سے تمہارے حصے میں تو کوئی فائدے نہیں پہنچ رہے ہیں کہ تمہیں ثواب ملنا ہوگا، تمہیں جنت ملنی ہوگی، یا تمہارے لیے کوئی اور وعدے آئے ہیں کہ تم ان کو ہٹا دو تو تم ایسے ہو جاؤ گے، ایسے تمہارا پارٹ تو وہی بنا ہوا ہے کہ تمہیں عذاب سے کون بچائے گا، آج ہمارے پاس بھی یہی مصیبتیں بنی ہوئی ہیں، خود کرنے سے تو دور ہوئے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ جو دوسرے کر رہے ہیں، تو کافر مسلمان، عورتیں یعنی ہم عورت ہیں تو عورت، آدمی ہے تو آدمی، کوئی بھی بھائی، کوئی بھی اس طرح کے نعوذ باللہ یعنی رشتے میں آنے والے لوگ، بھائی بہن چچا، کوئی بھی آ کے ٹوکے گا، سگی بہت ہی کلوز فرینڈ آ کے ٹوکے گی کہ یہ کیا مصیبت پال رکھی ہے، مصیبتیں لگتی ہیں دین کی پڑھائیاں لوگوں کو، اور خود بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے، تو ان کو کیا ہے اگر ہم نے مصیبت پال رکھی ہے،
تو وہ اپنا پارٹ تو ان کا کچھ بھی نہیں ہل رہا، لیکن پھر بھی اتنا بڑی ڈیرنگ کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، لاؤ اس کو بھی کہیں کہ اتنا تھوڑی کرنا ہوتا ہے، قرآن تو اچھی خاصی پڑھ رہی تھی تم، ریڈنگ تو کرا کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی ہو، اب یہ کیا مصیبت آئی ہے؟ کیا پہلے مسلمان نہیں تھی؟ سارا کے سارا خراب جو بھی ہے پہلے آگے سب اللہ کے پاس معلوم ہے، اللہ کو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر انجانے میں یا جانے بوجھتے بھی ہم نے کرا ہے لیکن ہم پلٹ گئے ہیں، ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، تو سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہاں تک کہ یہ بھی آیات ہیں کہ جو پچھلے گناہ تھے اللہ تعالیٰ اسے ثواب میں بدل دیں گے، سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ کر کے، بہت وزنی جن کا وزن ہو، تو اللہ تعالیٰ انہی کو، اس کو معاف کر دینے کی بھی بات آئی ہوئی ہے، اور یہ بھی بات آئی ہوئی ہے کہ انہی کو ثواب بنا دیں گے۔ تو کتنی کتنی رحم والی اللہ کی ذات ہے، رحمت کرنے والی، کہ ایک تو خود معاف کرنے والے، اور پھر اس کے بعد میں اتنی بہترین جو ہے وہ گفٹ کہ اسی کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کے قریب ہونے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ 29 آیت، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ الرحمن، وہ رحمان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، یعنی خوب مہربان ہیں، آمنا، ہم سب ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، آمنا، ہم آخر میں اینڈ میں آ رہا ہے، یعنی ہم سب، تو ہم انہی کے اوپر ایمان لائے ہیں، بھی آمنا، ایمان لائے ہیں ہم، بھی ان پر، ان کے ساتھ، ایمان کسی کے، ایمان جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ کی میننگ دے رہا ہوتا ہے عربی میں، کہ اس چیز کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں، ایسی جملہ بنتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ اس پر ایمان لائیں، ہمارے لیے اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ہم اعلیٰ لگا دیں گے، لیکن اعلیٰ والا نہیں، اس میں حرف جر آتا ہے، کون سا آتا ہے؟ بی والا آتا ہے۔ اپنے پاس بھی انگلش وغیرہ میں بھی ایسی تھا کہ اس ورڈ کے ساتھ آپ کو یہی لگانا ہے، اباؤٹ ہی لگانا ہے، آن ہی لگانا ہے، ان کے ہی لگانا ہے، ایٹ دا گیٹ ایسے ہی لکھنا ہے، آن دا گیٹ ہم پھر میننگ غلط دے رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے جو تھے یہ اس میں بھی میٹر کرتے ہیں، اور کچھ خاص چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ کو یاد ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم یہی والا پوزیشن حرف جر یوز کرتے ہیں، وہی، تو ایمان کے ساتھ بھی آتا ہے کہ اس پر ہم ایمان لائیں، وعلیہ، اور اسی کے اوپر، توکلنا کے لیے اعلیٰ آتا ہے، توکل نہ، ہم نے توکل کیا، ہم نے بھروسہ کیا، تو سبحان اللہ، یہ بھی کہنے کہا گیا۔ پھر دیکھیے آخر میں پھر سے جو شروع کا کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ لاسٹ میں پھر آتا ہے۔ اب دیکھیے شروع میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی، ان کے بارے میں ہی، ملکیت ان کی، پھر انہی کے بارے میں الذی خلقا، یہ ساری یعنی اللہ پر ایمان لینے والی ساری باتیں آئی تھی۔ لاسٹ کی آیت بھی آپ دیکھیں تو آیت کا سٹارٹنگ اور آیت کا سورہ کا سٹارٹنگ اور اینڈ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک سورہ کا جو اینڈنگ ہے وہ نیکسٹ سورہ کی سٹارٹنگ سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ربط، عربی میں ربط کہا جاتا ہے، ربط معنی جوڑ ہوتا ہے، تو یہ جوڑ بھی نکال کر کے خود سے پہچان کر کے نکالنے کہا جاتا ہے اسٹوڈینٹس کو، کہ آپ بتائیے شروع اور آخر کا کیا جوڑ ہے، وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اور پھر نیکسٹ سورہ سے اس کا کیا جوڑ ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھیں گے کہ یہ کام ہم لوگ کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ تو شروع میں جو گزرا اللہ پر ایمان والی باتیں شروع ہوئی تھی، اور وہو العزیز وہو الغفور، اور خاص ورڈ بھی آیا تھا آیت نمبر 3 میں ہی، خلق الرحمن، تو رحمان اللہ کی رحمت وہاں پر بھی تھی، پھر بعد میں یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیم، مطلب بالکل کھلا واضح آپ کا رب مل رہا ہے، جوڑ مل رہا ہے، کہ پھر سے کہہ دیے کہ وہ رحمت والے ہیں، وہ خوب مہربان ہیں، جن کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں اور جن کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، یہ اتنا بڑا ورڈ دیکھیے، فا مانے سو، سین فیوچر کے لیے لگایا جاتا ہے، تا مانے تم، پھر آ گیا عین لام میم علم، تو روٹ ورڈ اس کا علم ہے، پھر واو نون جمع کے لیے، فَسَتَعْلَمُونَ، تو تم سب جلدی ہی جان جاؤ گے، من کون، ہوا مانے وہ، فی میں ضلال
गुमराही मुबीन, ऊपर भी नज़ीरुम मुबीन, यहाँ दलालिन मुबीनिन। थोड़ा सा बताइए क्यों ऊपर अना नज़ीरुन है तनवीन के साथ है और यहाँ पे दलालिन और मुबीनिन लिखा हुआ है, बताएं। ग्रामर पूछ रहे हैं, अगर कोई पहचान सके। बहुत इजी वाली है, आप लोगों ने 30 पारे में पढ़ा है। हाँ, क्या क्या पढ़ा हुआ हम लोगों ने? मुब्तदा खबर, मुदाफ मुदाफ इलैह, जार मजरूर, सिफा मौसूफ, इसमें से कुछ है? जी अना मैम, नज़ीर, मुब्तदा खबर है कहाँ है मुब्तदा? मैम। नजीरुन मुबीन, नज़ीरुन खबर है कि मुब्तदा? डराने वाला, मुबीन वाजे। मैम डराने अना वाला, नज़ीरुन मुबीन, हाँ जी अना। हाँ, आना लेके, मैं डराने वाला हूँ, वाजे। हाँ बिल्कुल सीधा जुमला बना, अना मैं जी मुब्तदा हो गया, नज़ीरुन उसकी खबर होगी, मैं डराने वाला हूँ। और नज़ीरुन मुबीनुन क्या है बताइए? सेम सेम हरकत के साथ लिखे हुए हैं और आगे वाले की ये क्या बता रहा है? मैम सिफ्त मौसूफ है। सिफा मौसूफ है, यानी कि ये आगे सिफा लिखी हुई है कि डराने वाला, वाज़ेह डराने वाला हूँ। तो सिफा मौसूफ कैसी होती है? सेम होती है, जैसी सिफा वैसी मौसूफ, यानी जो क्वालिटी जिसके अंदर होती है, क्वालिटी और क्वालिटी रखने वाला सेम सेम हरकत के साथ लिखा जाता है। फी दलालिन मुबीन के बारे में बताइए, क्यों ये जेर से हैं और दोनों सेम सेम क्यों है? गुड, फी लिखा हुआ है, इसकी भी मुब्तदा दिख रही, हुआ मुब्तदा है और फी तलालिन मुबीन पूरी इसकी खबर है। और खबर कैसी? शिब जुमला है, यानी कि सिर्फ एक वर्ड नहीं, फ्रेजेस यानी ज्यादा वर्ड्स में है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे? शिब जुमला। तो इंशाल्लाह देखें साफ साफ अब आप लोगों के पास दिखना शुरू हो रहे हैं। और दलालिन मुबीन क्या है? जैसे नदीरुन मुबीन, मुबीनुन सिफा मौसूफ थे, यहाँ पर भी खुली गुमराही, गुमराही को की सिफत पता चल रही है कि कैसी गुमराही में है? खुली, वाज़ेह, कोई ऐसी ढकी छुपी के पता नहीं चल रहा था कि हम लोग गुमराह थे, नहीं, खुली गुमराही में है। ये वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो जैसा की बात है कि सिफा मौसूफ सेम सेम होती है, वैसे ही है कि एक हुर्फ जर की वजह से मजरूर हो गया तो दूसरी भी मजरूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिवीजन है इंशाल्लाह आपका। अभी इतने से ही हम लोगों ने बस ग्रामर सीखी है बुक 1 में, उसी का रिवीजन होता रहेगा और आप लोग इसको पहचानना शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। फसतअलमूना, तो बस जल्दी ही, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं और हम उन्हीं पर ईमान लाए हैं। और वही तो अल्लाह ताला पर अल्लाह की रहमत बयान करके वो क्या बता रहे हैं कि जो ईमान लाया है वो जाया नहीं जाएगा। तो जल्दी ही पता चल जाएगा कि ईमान वाले सही रास्ते पर हैं या ये जो तुम लोग काफिर, या जो कौन है मन हुआ फी दलालिन मुबीन, कौन गुमराही पर है कि हम सब अपने ऐशो आराम छोड़ के फजर में भी उठ रहे हैं, ठंडे पानी है तो गर्म पानी है, किसी से भी वजू कर रहे हैं और फिर बाकी लोग कह रहे हैं कि देखो आराम से सो रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल कतई कतई सेम नहीं है और जल्दी ही पता चल जाएगा कि कौन खुली गुमराही में है। तो कोई अगर हमको कुछ कहता भी है तो इस बात पे बहुत ही ज्यादा सब्र दिलाती है ये आयत कि बहुत दिन नहीं बचे हैं, बहुत जरा से दिन नहीं, इसको आप कहें कुछ पल बचे हैं कि बस हम अल्लाह के पास जाने वाले और फिर क्लियर हो जाएगा कौन गुमराह है। तो इन सब चीजों से को सेकंड रखते हुए अभी तो हमने अपने लिए कुछ जमा भी नहीं किया है जो हम दूसरों के बारे में उससे मैच करें और देखें। बहुत ही ज्यादा सारी चीजों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपने अमाल और अल्लाह को राजी करने, अल्लाह को खुश करने का जो है मौका भी अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। और सांसें चल रही हैं तो अभी भी अल्लाह ने वक्त दिया हुआ है कि अभी भी तुम जो है वो मना सकती हो अल्लाह को अच्छे काम करके। और किसी से काम नहीं होते तो कम से कम पूरा दिल साफ ही हो जाए, अल्लाह की तरफ पक्का तवक्कल, पक्का ईमान, आमन्ना तवक्कलना, ये पार्ट भी अगर मजबूत हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है। आयत नंबर 30।
قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا تم سب دیکھتے ہو یا بھلا دیکھو تو، ان کی اصبح، اصبح معنی ہوتا ہے ہو جانا، یہ ایک طرح کا جیسے کانا یہ سب ہے اسی طرح کا اصبح ہے۔ کانا معنی ہوتا ہے تھا وغیرہ، اور اصبح معنی ہو جانا، تو اصبح صبح کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہیں کہیں پہ، اصبحنا و اصبح الملک، ہم نے صبح کی اور اللہ کی جتنی بھی ساری ملکیت ہے، یعنی جو بھی چیز ہے سب نے صبح کی۔ تو صبح کی میننگ بھی دیتا ہے، لیکن خاص یہ ایک اس طرح کے ہیلپنگ ورب، یا آپ اس کو کچھ انشاءاللہ آگے جب چلیں گے تو ایگزیکٹ ورڈ ان کے پتہ چلیں گے۔ اس کے ساتھ آتا ہے سارا، سارا مانے کوئی چیز کسی چیز میں بدل کے ہو جائے تو کہتے ہیں سارا، اس میں بدل گئی، ہو گئی۔ اصبح مانے بھی ہوتا ہے ہونا، یہاں پہ کیا لکھا ہو جائے، ہاں وہی میننگ لکھا بیکم، جس کو آپ کہہ لیں اصبح ہو جائے، ما اوکم، ما مانے پانی ہوتا ہے، کم مانے تم سب کا، اٹیچ ضمیر آیا ہوا ہے، ضمیر متصل، تمہارا تم سب کا پانی، غورا، غورا مانے ہوتا ہے گہرا، ڈیپ۔ کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، گہرا یعنی اتنی گہرائی میں چلا جائے، کیونکہ زمین سے پانی نکلتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بورنگ کا کام جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ کتنا پانی جو ہے وہ اس میں نیچے ہمیں گڈھا کھودنا ہے، ڈگنگ کرتے جاتے ہیں، اور پھر جب پانی جہاں پر ملتا ہے، پھر کبھی کسی کے پاس جلدی مل جاتا ہے، کم پائپ یوز ہوتے ہیں، کسی پاس بہت ڈیپ کھودنا پڑتا ہے تب ملتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اچھا خاصا کھودنے کے بعد پانی وہاں پر نہیں ملا تو وہ دوسری جگہ پھر کھودنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہی والی بات ہے کہ کھوتا جائے انسان اور اس کو پانی اس کا ملے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے پانی جو ہے زمین تھوڑی کھودو اور پانی نکل آتا ہے، یہ پارٹ جو ہے اگر اور اللہ تعالیٰ اسے گہرا کر دے، قل ارأیتم، پھر سے اللہ کی ہی ایمان اور اللہ پر ہی توکل، اللہ سے ہی مانگنا، انہی سب کے اوپر ختم بھی ہو رہی ہے سورہ۔ کہ اگر ایک کام جو ہے بیچ میں بھی کئی بار گزرا کہ کون ہے تمہارا لشکر جو اللہ کے خلاف، کون ہے تمہیں جو اللہ کے خلاف مدد کر دے، یا کون ہے جو یرزقکم ان امسک رزقا، کہ جو تمہارا رزق روک لے، اس طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، اور شروع میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا آسمان وغیرہ سبھی کی باتیں جو گزری اللہ اللہ نے کرا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک اور نعمت، اس سے اور بھی نعمتیں گزری ہیں نا، آنکھ کان ناک کے لیے، دل، آنکھ کان اور دل، اس کے بارے میں گزری۔ ایک اور اب نعمت اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لائف کا مطلب کسی کی بھی زندگی کا اگر ہو تو پانی کا ایک وہ ہے مین کنیکشن، کہ پانی کے بغیر کوئی لائف نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کھانے کے بغیر انسان کتنے دن رہ سکتا ہے زندہ، پانی کے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ہم لوگوں کو بآسانی اور بہت صاف باٹلز میں کرا ہوا کمپنیز میں سے پیک ہو کے آ کے مل جاتا ہے، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے بک کری ہوئی والی کمپنی میں بات کری ہوئی اور ہم لے آتے ہیں اپنے لیے بہترین پانی۔ وہ پانی ہم، کیونکہ ہم تو اب نہیں گڈھے گہرے کھودتے ہیں، ہمارے پاس بڑی مصیبت تھوڑی سی اتنی آ جائے کہ یہ جو منرل واٹر جو ہم لوگ پی رہے ہیں، یہی اگر کمپنی میں تھوڑا سا ہو جائے تو ہمارے پاس تو اتنے نازک ہیں کہ نل کا پانی بھی پی لیں تو پیٹ خراب اور فوڈ پوائزن اور کیا کیا ہونے شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اگر یہی پانی اگر تھوڑا سے وقت کے لیے بند ہو جائے تو دیکھیں کیسی مصیبتیں آتی ہیں۔
الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرونا جیسے پیریڈ میں بھی لوگ گھر بیٹھ گئے تھے، پھر بھی اللہ نے دیکھیں کس طرح سے کھلایا پلایا، پانی بھی آ رہا تھا، کھانے بھی آ رہے تھے، الحمدللہ۔ غورا مانے گہرا، اگر پانی تمہارا ہو جائے، تم سب کا پانی گہرا ہو جائے، فمن تو کون ہے، یاتیکم تم سب کم کو الگ کیجئے، وہ لے آئے، آتی مانے لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آتی تو وہ لے آئے، یاتیکم یا جو آگے ہے جیسے تأتیکم اگر ہوتا تو ہوتا تم لے آتے، یاتیکم وہ لے آئے، یاتیکم اوکے کہ وہ لے آئے تم سب کا، بما معین، بما پانی کو، یا پانی کے ساتھ ہمارا جملہ نہیں بنے گا، لے آئے تمہارے پاس پانی، معین بہتا ہوا، معین بہتے ہوئے پانی کے چشمے کو کہا جاتا ہے، چشمہ یعنی ایک سٹرنگ تھوڑا پانی ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بہنے کے چھوٹے جھرنے یا اس طرح والے کو، تو بہتے پانی کو۔ تو کون ہے اگر تم سب کا پانی گہرا ہو جائے تو کون ہے جو اللہ کے سوا، اگر کوئی ہے، کوئی ایسی مشینری، کوئی کچھ کام آ سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں کہ پانی اللہ نے گہرا کر دیا ہے تو کوئی اتنا ڈیپ لے کے جا کے اس کو واپس لا سکتا ہے؟ تو بس کوشچن پہ ہی بات، آیت سورہ ختم ہو گئی جس کا ہم سبھی کو شروع سے ہی آنسر پتہ چل رہے تھے کہ کوئی نہیں ہے صرف اللہ کے سوا۔ تو آج بھی ہم پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، تو سوچ کیا آنی چاہیے، یہ آیت یاد آنی چاہیے کہ میرے رب نے ٹھنڈا پانی اور وہ بھی تمیز سے گلاس میں نکلا ہوا پینے کی توفیق، اسی لیے دیکھیے کھانے پینے کی کتنی ہے، بیٹھ کر کھاؤ پیو، کھانے کے بیچ میں بات نہیں کرو، بسم اللہ بول کے کھاؤ، کھا لو تو الحمدللہ کہو، اور کھانا کھانے کے بعد حمد کرنے والے کے لیے بھی مغفرت اور جنت کے سارے دروازے کھل جانا، اتنی بڑی بڑی چھوٹی دعا کے لیے اتنی بڑی، کیونکہ ان کی جو ہے وہ بہت ویلیو ہے، جن کو ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کا کھائیں، پسند نہیں آ رہا ہے تو اٹس اوکے، پھینکا جا سکتا ہے، ڈسٹ بن میں ڈالا جا سکتا ہے، اور اب باسی ہو گیا ہے تب بھی ڈسٹ بن میں ڈال دینے کی بالکل حقدار ہیں ہم لوگ، بالکل بھی نہ کھانے کی قدر ہے نہ پانی کی، تھوڑی بہت ہے بھی تو ارے دیکھو بچ گیا، آپ کیا کریں، چلو پھینک دیتے ہیں، کیا کریں بچ گیا ہے، تو ارے کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی بھی ہم سبھی کو قدر سکھا دے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ پانی گہرا کر دیں تو کوئی ہے، تو اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت، صرف ایک یہاں پہ دل، کان، آنکھیں، کچھ کا بیان ہوا ہے، آسمان اس سورہ میں سے تھوڑا سا نکالیے، اللہ نے کون کون سی نعمتیں جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر آیا ہے، ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے یہ بڑھایا ہے اس میں یا نہیں، صدف آپ ہیں، ہاں صدف ہیں، صدف یہ لکھیے کوشچن گروپ پہ بھیجیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سازا سوری میں آپ کو بیچ میں آ گئی، سوری۔ جو ابھی کوشچن ہمیں آیا تھا اس میں تھا سازا، آپ نے دیا تھا 4 نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ پوری سورہ میں سے چاہیے، اب سورہ ختم ہوئی نا، شروع جی سے سازا، اینڈ تک خالی ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو جی یہ سازا، ایک جزاک اللہ خیر۔ ایکسٹرا کوشچن۔ دیکھیں اللہ نے کون سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو کیا صرف انہی نعمتوں کو ہم کو لے کے چلنا ہے وغیرہ، تو اس کے بعد میں حصول علم میں ہم لکھیں گے کہ ان کا تو ذکر ہو چکا ہے، ان کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں سوچ رکھنا، یعنی غور و فکر کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب جو بھی اللہ نے دیا ہے ہر نعمت کو اللہ کی راہ میں لگا دینا ہے، تو اسی لیے بہترین دعا ہوتی ہے کہ یا رب آپ مجھے اپنے راہ میں جو ہے مسخر کر لیجئے، یعنی کہ مجھے یوز کر لیجئے
اپنی راہ میں کہ میں خود نہیں جانتی کہ میری کون سی کوالٹی ہے جو دین کے لیے کام آ سکتی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ مجھے یوز کر لیں. اللہ تعالیٰ بہترین یوز کرنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے، انہوں نے ہی میرے اندر وہ کوالٹی ڈالی، اور اس کو پھر اگر دین کے لیے لگا دیں ہم، بہت ہی اچھی بات ہوگی. تو انشاءاللہ ایسی دعا مانگنی ہمیں. اذان ہو رہی ہے. اوکے. چلیں ہم لوگوں کو کہاں سے لینا ہوگا، تفسیر شیئر کر لیتے ہیں. گروپ پہ ہم نے بھیجی تھی تفسیر، کسی نے مانگی تھی انگلش وغیرہ کی، تو ہم نے ان کو پرسنل پہ بھیجی، لیکن ہم نے سوچا گروپ پہ ڈال دیں کیونکہ آپ سب بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. انگلش کی، اردو کی پوری ہے. الحمدللہ کچھ لوگ 30 پارے میں بھی ہیں اور 29 بھی کر رہے ہیں. تو اگر وہ شخص سعدی کی تفسیر 30 پارے کی بھی ٹیلی کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ ڈبل ابھی سیکھ رہے ہیں. 29 میں ہم لوگ ڈبل سیکھ رہے ہیں، 30 میں ہم لوگوں نے ڈبل نہیں لیا تھا، اس میں صرف ایک احسن البیان ہی لے کے چل رہے تھے. لیکن اس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے 2 لیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں اچھے سے اس کو سمجھنے کی. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، کہاں سے ہم لوگوں کو لے کے چلنا ہے؟ اس میں سے ہم لوگوں نے جتنا ہمارا پچھلی بار کا تھا وہ دیکھ لیا تھا، اس پیج سے ہی چلیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ وہی اکیلے معبود ہیں، یعنی کہ عبادت کے لائق وہی اکیلے ہیں، اپنے بندوں کو اپنے شکر کی طرف بلاتے ہیں اور عبادت میں اپنے متفرد یعنی مفرد ایک سنگل عبادت میں بھی صرف اللہ کی عبادت ہونی ہے، اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل هو الذی انشأکم، یعنی وہی ہے جو کسی معاون من مددگار ہوتا ہے، اور مددگار کے بغیر تمہیں عدم یعنی زیرو سے وجود میں لائے. ان کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑی ایسا کرنے میں. جب اس نے تمہیں پیدا کیا تو کانوں، آنکھوں اور دلوں کے ساتھ تمہارے وجود کی تکمیل، یعنی ہمیں یہ چیزیں اگر نہیں دیتے اللہ تعالیٰ تو ہم مکمل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کو مکمل کمپلیٹ بنا دیا کہ جو بدن کے نافع ترین یعنی فائدہ دینے والے اور کامل ترین اور کمپلیٹ جسمانی اعضاء ہیں، باڈی پارٹس ہیں. اگر ان نعمتوں کے باوجود قلیلا ما تشکرون، مگر ان نعمتوں کے باوجود بھی تم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تم میں شکر گزار لوگ اور شکر گزاری بہت کم ہے. یا تو شکر گزار لوگ ہی کم ہے، یا پھر ہم لوگ اگر شکر کر رہے ہیں نا تو یہ شکر کم ہے، بہت کم ہے. کہ اللہ نے اتنی بڑی مشینری جو کہ دل کے طور پہ بنائی ہوئی ہے، اس کا کام اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی خاص ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہیں یا رب آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں دل دیا ہے، یا پھر آپ نے ہمیں ایسا دل دیا ہے جو سمجھ رہا ہے بات، یا پھر مطلب اور ڈیٹیلنگ سے کسی بھی طرح سے ہم لوگ نے خیر شکر ادا نہیں کیا. اگر کم کر رہے ہیں تو کم کر رہے ہیں بہت، تو ہمیں شکر کو اور بڑھانا ہے. قل هو الذی ذراکم فی الارض، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، یعنی اس نے تمہیں زمین کے چاروں سمت یعنی سب چاروں طرف پھیلایا، اور اس کے کناروں تک تمہیں آباد کیا، یعنی ہر جگہ اللہ نے زمین پر انسان کو آباد کیا ہے. تمہیں امر و نہیں کا مکلف کیا. مکلف کہتے ہیں جو اٹھانے والا، اس کو کرنے والا. امر آرڈر، اور نہیں مانے رکنا.
تو بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمیں اللہ نے حکم دیا اور بہت ساری چیزوں سے روکا ہوا ہے، اس کا مکلف بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی اس کو اٹھانے والا بنایا کہ یہ ہمارے آرڈر ہیں اور یہ کرنے سے روکا گیا ہے، یہ ایسا بنایا ہے اللہ نے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تمہیں نعمتوں سے سرفراز فرمایا، یعنی نعمتیں عطا کی جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ ساری نعمتوں سے، نعمتیں جتنی بھی ہیں ان سے کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی نعمت، پانی، کھانا، آنکھ، کان، ہم اس سے اپنے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آنکھیں نہ ہو تو دیکھیں کیسی زندگی ہے لوگوں کی، ہاتھ نہ ہو تو یہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن وہ تمہیں اکٹھا کریں گے۔ یہ دیکھیں انہوں نے کنیکشن بتایا، قل هو الذی ذراکم فی الارض، اس کا اور آگے والی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا کی کنیکشن۔ یہ سب کرا دنیا میں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیں، چاروں طرف پھیلا دیا، زمین میں آباد کیا ہے۔ آباد کیا مطلب صرف زمین میں پھیلا نہیں دیا ہے، آباد کیا ہے۔ آباد بالکل الگ چیز آئے گی کہ ہمیں ہر چیز اللہ نے رہنے کے لیے مہیا کی ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے تو زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں سے کھانا اگے گا، ورنہ یہ کیا چیز ہے جو بیج ڈالا جاتا ہے اور پیڑ نکل آتا ہے؟ یہ اللہ نے پروسیس بنایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مینگو کا سیڈ تھا اور اس میں سے اورنج نکل رہا ہو، تو سبحان اللہ، اللہ نے یہ سارے پروسیس بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور بہترین طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور تو آباد کیا سے مطلب یہ ہے، پھر ہمیں ایسا بنایا کہ جانوروں کے جیسا نہیں ہے زندگی، کوئی جانور کو کسی کو کیسا کر رہا ہے۔ اگر انسان ہے تو یہ چیز نہیں کر سکتا وہ، اور یہ کر سکتا ہے۔ پھر بھی دیکھیں انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے گیا گزرا ہو کر کیا کیا کرتا ہے۔ تو اتنی ساری ان نعمتوں سے پھر فائدہ اٹھانے والا بنایا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے، یعنی کہ یہ جو امر اور نہیں آئی تھی، اس کو کرنا ہے اور اس کو نہیں کرنا ہے، اس کا مکلف جو بنایا تھا، اب اس کا پارٹ شروع ہوگا اصل قیامت کے دن۔ پھر ان کا بہترین جو ہے وہ ہمیں اجر یا پھر اللہ نہ کرے عذاب، یہ چیز ہوگا، دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کے جسٹس ہونے کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک سبحان اللہ، کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے اور پھر وہ کسی ایسے کے پاس نہ پہنچے کہ جو کوئی اس کی فریاد سنے، کوئی بات سنے، تو اس کو کیسا لگتا ہے؟ یا پھر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے اور اس کا کوئی صلہ ہی نہیں ملے اسے، تو اسے کیسا لگتا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بہترین جسٹس کرنے والے ہیں کہ انہی نے ایک دن بنایا ہوا ہے قیامت کا، کہ اس میں فیصلہ ہو۔ اگر قیامت کا دن اور روز جزا یہ آخرت کا دن نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا سبھی کے ساتھ جو اچھا کر رہے ہیں یا جو ظلم برداشت کر رہے ہیں یا جن کے اوپر برائی ہو رہی ہے، سب جو برا کر رہے ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو سزا مل جائے، یہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی جسٹس ہے، اور فیصلہ جو کرنے کا جو دن ہے وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ایسا دن بنایا ہے تاکہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہم جو امر اور نہیں کو مکلف بنایا اللہ نے، تو اس کا پھر ہمیں صلہ ملے۔ تو یہ صلہ کی جگہ یہ نہیں ہے، یہ آنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر اس کا بھی ادا کرنے والا بہت ہی زیادہ ایک پوائنٹ ہے کہ ایسا دن آئے گا کہ جو ہر حرکت کا بھی ہمیں جو ہے وہ اس کا بدلہ ملے گا، سبحان اللہ۔ تو اچھی حرکتیں کرنے والوں کو اچھی حرکت کا ہی بدلہ، کوئی وہاں پر پھر اتنا سا بھی جو ہے وہ مار نہیں سکے گا، مگر یہ معاندین حق، یعنی کہ حق کے نہ ماننے والے جزا و سزا کے اس وعدے کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور تکذیب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی کہ ان کا پوچھنا ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کب آئے گا اس لیے ہم ایمان نہیں لا پا رہے ہیں۔ اصل میں وہ جھٹلانے کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں، مذاق اڑانے کے لحاظ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کب آئے گا، یہ جو تم بولے جا رہے ہو کب آئے گا۔ مطلب وہ ان کو اس کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کرنی تھی کہ بھئی تم ہمیں بتا دو تب ہم اتنے دن میں اچھے ہو جائیں گے، تب ہم ڈر جائیں گے، تب ہم نہیں۔ وہ تکذیب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جھٹلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ انہوں نے
انبیاء کی صداقت کی علامت یہ رکھی، یعنی کہ جو نبی جتنے بھی نبی آ رہے تھے ان کو سچا ماننے کی علامت انہوں نے کیا رکھی کہ انہیں قیامت کے دن کی آمد مانے آنا، قیامت کے دن کے آنے کے وقت کے بارے میں آگاہ کریں، یعنی کہ ان کے آگاہ کرنا بتانا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تم بتاؤ اگر سچے ہو کہ کب ہوگا، کب آئے گا، جبکہ یہ ظلم اور عناد ہے، یعنی یہ بھی ان کا ظلم و ستم ہے اور ضد ہے، عناد۔ بس اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں، کیونکہ یہ باتیں وہ سنے ہوئے تھے کہ قیامت کا وقت جو ہے وہ علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اگر اللہ کے پاس سے آئے ہو، اللہ والے ہو، تو چلو ایک یہ بات بتا دو کہ کب آئے گا تو ہم تمہیں سچا مانیں گے، جبکہ یہ بات یہ بھی ان کا ظلم تھا، ضد ہی تھی کہ ان کو معلوم تھا مخلوق میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور نہ اس خبر اور اس کے وقوع یعنی واقع ہو جانے کے وقت کی خبر میں سے کوئی تلازم ہی ہے، یعنی کوئی بھی بات جو ہے وہ کہ کب ہو جائے گی یہ اس کے ساتھ لازم نہیں بن رہا ہے کیونکہ آپ سچے ہیں جب بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ صداقت اپنے دلائل سے پہچانی جاتی ہے۔ کوئی سچا ہے، اس بات کو اللہ کے ہاں آپ کی بات پکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ تم دلیل لے آؤ، پروف لاؤ، دلیل لے آؤ، اگر سچے ہو دلیل لے آؤ۔ کہیں لکھا ہے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے یا تم خود تمہارے پاس فرشتے آتے ہیں کچھ لکھ لیتے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک پروف لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی، تبھی تو آپ دیکھیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، یہ جو قرآن والے ہیں اور حدیث والے ہیں اللہ کی بات پہ ہی اڑے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں ایسے سے ایسا ہے ویسا ہے اور ہماری ٹیچر نے بتایا ہے، تو کیا یہ دلیل ہوئی؟ آپ کی صداقت پر یہ دلیل ہوئی کہ میں سچ بول رہی ہوں، یہ میرے بات کی دلیل ہے کہ میری ٹیچر کہتی ہے۔ وہ کہیں گے میرے پاس بھی ٹیچر ہے، میری ٹیچر یہ کہتی ہے، میں بھی سچی تم بھی سچے، اب بتاؤ کلیش ہو رہا ہے باتوں میں، اب کیا ہوگا؟ تو اصل بات قول اللہ قول رسول اللہ، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، یہ ہیں سچی دلیلیں اور یہ ہے ہماری بات کی صداقت۔ تو یہ جملہ لکھا ہے انہوں نے، کیونکہ صداقت اپنے دلائل سے پہچانی جاتی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے اور اس کو رول بنا لیجئے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ قرآن میں اس کو ڈھونڈیے گا کہاں پر ہے، کئی جگہ پہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تم ایسا کرنے والے ہو، کر رہے ہو، اسی بارے میں گزرے گا انشاءاللہ بہترین 29 میں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت پر دلائل و براہین قائم کر دیے ہیں، اس شخص کے لیے ادنا سا شک نہیں رہتا جو توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو اللہ کی باتوں کو سن رہا ہے توجہ کے ساتھ، خالی ایسے ہی نہیں کہ قالوا كنا نسمع او نعقل، سن رہا ہے یعنی توجہ کے ساتھ سن رہا ہے، اس کے لیے تھوڑا بھی شک باقی نہیں رہتا۔ اور یہ کیا لکھا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت پر دلائل، یعنی کہ بات ہماری کتنی مضبوط ہے، کتنی صحت والی ہے، صحیح ہے، اس پر دلائل یعنی پروفز بھی اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں بھی دکھائیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تو تمہیں اللہ نے ایسی والی بھی جو ہے وہ نشانیاں پوری کروائی ہیں، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ پھر صالح علیہ السلام سے کہا ایسی اونٹنی لا کے دکھاؤ، تو ایسے لوگوں نے ڈیمانڈ کی اور وہ بھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی معلومات ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس کے باوجود اتنی بہترین کتاب کلام ان پر نازل ہونا، ساری باتیں
ہوا تھا کہ ایسے 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 نبی آئیں گے، سبحان اللہ۔ تو بہت ساری صداقت، دلائل، براہین بھی اسی کو کہتے ہیں، واضح دلیل کو کہتے ہیں، کلیئر براہین۔ تو ایسا نہیں کہ بس ڈاؤٹ فل چھوڑا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی نشانیاں بتائی ہیں کہ پکا پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ سچ ہے، یہی حق ہے۔ صرف ہمیں سننے والے کان چاہیے ہیں، دھیان لگانے والے، توجہ دینے والے، اور عقل سے کام لیتے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے انشاءاللہ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس فائدے مند ہوں گی۔ فلما، اور جب رأوہ وہ دیکھیں گے، زلفہ قریب، سیئت وجوہ چہرے بگڑ جائیں گے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے، وقیل ھذا الذی، اور وہ کہیں گے، ان سے کہا جائے گا، یہ ہے کنتم بھی تدعون جس کو تم مانگا کرتے تھے، قل ارأیتم کہہ دیجئے، کیا بھلا تم دیکھتے ہو کہ اہلکنی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ جو لوگ ہیں، او رحمنا، یا مجھ پر رحم کیا جائے ہم سب پر، فمن یجیر، تو کون ہے جو تم کو جار بنا لے گا، الکافرین، اے کافروں، یعنی کافروں کو پناہ دینے والا، من عذاب علیم، اللہ کے دردناک عذاب سے تمہیں کون بچائے گا، قل والرحمن، کہہ دو کہ وہ رحم کرنے والے ہیں، آمنا، جس پر ہم ایمان لائے ہیں، آمنا بھی، وعلیہ توکلنا، اور انہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، فستعلمون، بس تم جلدی جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون ہے کھلی گمراہی میں، قل ارأیتم، کہہ دو بھلا دیکھو تو، کہ اصبح ماؤکم، کہ ہو جائے تمہارا پانی، غورن، گہرا، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارا پانی واپس تمہیں لا دے گا بہتا ہوا۔ کفار کی تکذیب، کفار کی تکذیب یعنی کفار جو جھٹلا رہے تھے، اور اس بنا پر ان کے فریب کا محل و مقام، جگہ ہوتا ہے یہ، یعنی کہ جو وہ فریب کر رہے تھے اس وقت تک ہے، جبھی تک ان کا یہ سب چلے گا، جھٹلانا اور ان کا دھوکہ دینا اور ان کا وغیرہ باتیں بنانا، جب تک کہ وہ اس دنیا میں ہے۔ یعنی ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ جو دے رہے ہیں، تو ہم کب تک اپنے آپ کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہی سب کچھ ہے، بس اب محنت کرتے رہنا ہے، کسی طرح ایک گھر بن جائے، ایک فلیٹ بن جائے، بچوں کے نام کر دیں گے اور خود مر جائیں گے۔ تو جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ فلیٹ بچوں کے نام کر کے آنے پر تو پھر بعد میں اگر پتہ چلے نا کہ وہی بچے جو آپس میں بہت بھائی بھائی بہن بہن آپس میں رہا کرتے تھے، یہ جو ایک مصیبت چھوڑ کے آئے ہیں فلیٹ، اس کی وجہ سے آج وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کورٹ کچہری جا رہے ہیں، اور آپس کی جو محبتیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں کہ ہمیں اتنا ملا، ہمیں کب ملا، ہمیں نہیں دیا، ہمیں ملنا چاہیے وغیرہ۔ تو پتہ نہیں کہ ایک مصیبت چھوڑ کے آئے ہیں کہ بھلائی کر کے آئے ہیں، کہ جس کے لیے ہم نے پوری اپنی جو خاص قیمتی وقت ملا تھا جنت جیسی بہترین نعمت کو کمانے کا، وہ ڈگریز کمانے میں اور گھر بنانے میں اور پراپرٹی بنا کے مرنے، خود پھر کیا کرا، اتنا بڑا بینک بیلنس بنا لیا، خود مر گئے، اور پتہ نہیں وہ فائدے مند نکلا یا مصیبت بنا بچوں کے لیے۔ تو اللہ توفیق دے کہ سب سے پہلے اپنی جان پر ہمیں محنت کر لینی، کھانے پینے تک ہو جانے کے بعد جتنا دیکھیں کہ سبحان اللہ یہ جو یہ ہے، یہ پارٹ جو ہوتا تھا یہ بھی ہم میں بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم اس کو ویسے اتنا، پھر بھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، جو آتا تھا فوراً پورا صدقہ کر دیتے تھے، خود فاقے میں آ جاتے تھے کہ مہینہ بھر چولہا نہیں جل پا رہا، کیوں بھائی کچھ نہیں ہے گھر لیکن آتے ہی کیا کرتے تھے، فٹ سے صدقہ کرتے تھے کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی آخرت میں۔ تو ابھی اتنے بڑے تو ایمان ہمارے ہے نہیں کہ اٹھا کے پورا بینک بیلنس گھر جو بنایا ہوا وہ نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے لیے کچھ چھوڑنا چاہیے، ایسا حکم ہے۔ لیکن جو توکل کرنے والے ہیں اگر اتنے ہائی لیول پر پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تھوڑی پال رہا تھا، مجھے اللہ نے کھلایا تھا، آج بھی اللہ کھلایا، مطلب اتنے زیادہ اس میں چلے جاتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم سے تو تھوڑی چھوٹی فیسیں اور تھوڑے بہت یہ سب بھی نہیں نکل پا رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سبھی
پر اپنا خاص رحم کرے۔ اور ایسی محبت ہو رہی تھی، میرا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، اللہ نے دیا ہے ہمیں اور اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی راہ میں لگا دو، پھر اللہ ہی ہمیں اس پر اجر دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی بڑائی دکھ رہی ہوتی ہے اس میں، کہ خود دیتے ہیں پھر خود ہی کہتے ہیں مجھے واپس کرو، اور پھر خود ہی اس پہ ہمیں اجر بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اوکے، یہاں پر رکیں گے، یہ پیراگراف بڑا ہے اور اس پہ ہمیں خود اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ پورے کافروں کو کہا جا رہا ہے، ہمیں خود دیکھنا ہے کہ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ہمارے لیے اپنا پارٹ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہ ہمیں جو ہے اللہ نے کہا کہ ایسا پہنو، ایسا کھاؤ، ایسا پیو، اور ہم نہیں وہ چیز کر رہے ہیں، تو کون بچانے والا ہے؟ کیا سوچا ہوا ہے ہم نے؟ خود اپنے پاس ایک چیک لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیک کریں کہ ہم انٹرسٹ کا پیسہ کھا رہے ہیں، ہم نے کسی کی زمین ماری بھی ہے، ہم نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، اور اس پہ ہم اپنے آپ ہی وہ لگائے بیٹھے ہوتے کہ انہوں نے بھی تو ایسا کیا تھا اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، تو وہ برا تھا تو آپ نے کون سی بھلائی کر لی، ہم نے بھی تو برے ہی بن کے دکھایا ہے۔ بہت سارے اپنے پاس ہمارے خود کے معلوم ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ سوچنے کی آیت ہے کہ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ہم کہاں پر نہیں مان رہے ہیں اور ہم کیسے بچیں گے۔ اگر اللہ نے کہا ہے ایسا کرو گی، گانے سننے والے کے لیے کان میں عذاب کے طور پر گرم سیسا پگھلا کے اور میٹل پگھلا کے ڈال دیا جائے گا، اور تو اگر ہم سنتے ہیں نامحرم کے اوپر نظر ڈالنے والے، تو سامنے نہیں تو ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں نامحرم، اور کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساری چیزیں اللہ نے منع کیا ہم کر رہے ہیں، اس کو چیک کرنا ہے اپنے اوپر۔ بہت اچھے ہیں ہم، تو اپنے آپ کو یہاں دیکھیے کہ اللہ نے وقت برباد کرنے منع کیا، ہم کہاں وقت برباد کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے لیے پوائنٹس ملیں گے۔ جی کسی کو کچھ کہنا ہے تو بولیں جب تک ہم بک شیئر کر رہے ہیں۔ ہوم ورک کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایڈمنس کی طرف سے آیا ہے کہ سب کے ہوم ورک نہیں آ رہے ہیں اتنے زیادہ اس کے ساتھ، تو جی آپ لوگ کا کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص ریزن بن رہا ہے جس میں ہم کچھ ہیلپ کر سکیں گے، یا اکیڈمی کی طرف سے کچھ اگر اسٹیپ لیے جائیں تو اس سے فائدہ ہو، کوئی بھی اگر آپ لوگوں کے پاس ہے ایسا تو بتائیے۔ ٹیچرس نے بتایا کہ ہوم ورک بہت کم آ رہے ہیں۔ سورہ ختم ہونے کو ہے، ہو سکتا ہے کہ بقرعید بھی آ رہی ہے تو چھٹی کب پڑے، اور پھر ہم اگر چھٹی پڑے گی بھی تو وہ بقرعید میں ہم بزی ہو جائیں گے، پھر وہ 10 دن سب سے بہترین اعمال، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال جن دنوں کے ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال رات کے لحاظ سے تو رمضان، لیکن دن کے لحاظ سے اس سے زیادہ بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند نہیں جو 10 ذی الحجہ میں کیا جائے۔ تو پھر سے ایک آفر آ رہا ہے رمضان کے بعد دوبارہ کہ ہم بہترین اجر کما سکیں، تو پھر ہوم ورک کے بارے میں دیکھیں، اور جتنا بھی مسوک ہے بقرعید سے پہلے کوشش کریں کہ ہو جائے۔ یہ جو ہم جمع کرتے رہتے ہیں کہ کریں گے، تو اس کا ایک دم پرفیکٹ وقت بنا لیں کہ نہیں مجھے کرنا ہے، اور لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ یہاں پر ہم لوگ کیا دیکھ رہے تھے؟ ہاں، یہاں مضاف الیہ کے بارے میں یہ ایکسرسائز گزری تھی، امید ہے آپ لوگ نے اچھے سے دیکھا ہوگا۔ پھر ایک صرف 3rd person کے لحاظ سے ایک ورب گزرا ہے اس میں، خرج ذهب، تو اس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اس کو یاد کیا ہو اگر آپ لوگوں نے، کہ وہ ایک شخص نے کیا، وہ ایک آدمی نے کیا، تو بالکل نارمل جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں تینوں پہ زبر موسٹلی لگ کر کے آ جاتے ہیں،
اور اکلا شربا جو بھی کام ہے تو کیا ہو جائے گا، اس ایک آدمی نے کیا. ذہبا وہ ایک آدمی چلا گیا، لیکن ذہب حامد کے ساتھ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حامد چلا گیا. ٹھیک ہے، اور ورب سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. اوکے، یہ ہم لوگ نے سب دیکھ لیا تھا. لیسن 6 ہذہ مؤنث کے لیے شروع ہو گیا. ابھی تک جتنی بھی ہم لوگوں کا سب چل رہا تھا مذکر کے اوپر سب چل رہا تھا. اب ہم لوگ فیمیل کے بارے میں بھی میل دیکھا. اب فیمیل کے بارے میں اگر فیمیل خود ورڈ ہو وہ فیمیل کے لیے، تو ہر لینگویج میں زیادہ تر کچھ خاص ورڈ ہوتے ہیں جو کہ ماں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فیمیل ہے، لیکن یہ خاص ورڈ ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا چینجز کرو تو وہ اسی کا میل بن جاتا ہے. جیسے لڑکا لڑکی، ابھی کا کی کے فرق سے یعنی اس کے لیٹر سیم تھے، لیکن لڑکا اور لڑکی تھوڑا سا چینجز آنے سے آپ کو پتا چلا کہ یہ والا فیمیل ہوتا ہے، یہ والا میل ہوتا ہے. لیکن بھائی بہن یہ بالکل الگ الگ ہے، کہ اس میں کوئی بھائی کا بھایا یا کچھ اس طرح کا چینج ہو کے وہ سیم بہن فیمیل بن گیا، نہیں. یہی پارٹ اس میں بھی گزریں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو ایزی ہے جیسے لڑکا لڑکی والا پارٹ جو ہے کہ کچھ چینجز کرنے سے ہمارے جو ہے وہ فیمیل بن جاتا ہے. تو اس کے لیے یاد رکھیے گول تا، اگر اینڈ میں گول تا آ رہا ہو اسے تا مربوطہ اور گول تا کہا جاتا ہے. اگر گول تا ہے تو پھر وہ ناؤن مؤنث ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہر جو ہے وہ میل ہوگی یا فیمیل ہوگی. جیسے ابھی آپ کہیں کھڑا کھڑی، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کھڑا میل ہے یا کھڑی میل ہے. بیٹھا بیٹھی، اس میں آپ کو میل فیمیل اگر پوچھا جائے مذکر مؤنث تو آپ کو معلوم ہے کہ بیٹھی جو ہے وہ مؤنث ہے اور بیٹھا جو ہے وہ مذکر ہے. تو ہر جگہ چینج ہوتا ہے. اسی طرح عربی میں بھی چینج ہوگا. اور پوائنٹنگ ناؤن بھی ہمارے پاس میل اور فیمیل کے لیے ہیں. ہندی اردو میں تو سارے کے سارے یہ وہ تھے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو یہ، اور دور کی طرف ہے تو وہ دس دیٹ. لیکن عربی میں اسم اشارہ جو تھا وہ بھی میل فیمیل کے لیے الگ الگ سیپریٹ ہے. تو ہاذا کا فیمیل کیا ہے، ہاذی، اس کو ہذی لکھتے ہیں، جیسے ہذا لکھا جاتا تھا ہاذی لکھیں کہ فیمیل کی طرف آپ کسی پوائنٹ کریں گی دس، تب آپ کا ہاذی ہی ہوگا. تو تھا ہاذا ابن حامد، یہ حامد کا ابن ہے بیٹا. وہذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی لڑکی ہے. تو جو یہ ہو گیا اس کے بارے میں دیکھیے ہذہ آیا ہے، ہذا بنت نہیں آیا. ٹھیک، تو آپ کبھی بھی کسی فیمیل کی طرف اشارہ کریں گی، چیز ہو چاہے شخص ہو، تو وہ آپ ہذہ کہیں گی. ابن حامد جالس، اب دیکھیں اسی کے ساتھ کھڑا ہے، اور اب آئے گا کھڑی ہے بیٹھی ہے، یہ بھی اس میں بھی چینجز آئیں گے. کھڑا کھڑی تا مؤنث لگ جائے گا، وہی تا مربوطہ. ابن حامد جالس، اگر ہوتا بنت حامد تو کیا ہوتا، جالسہ، جالستن ہو جاتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آگے جملے میں ہے وہ بنت یاسر واقف، اور یاسر کی لڑکی واقفۃ کھڑی ہوئی ہے. حامد کا بیٹا بیٹھا ہے، بیٹھا بیٹھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے تا والا آیا. بہت آسان ہے الحمدللہ کہ آپ تا مربوطہ دیکھیں گے. آپ کو سیم جملہ کہا جائے کہ اس کو آپ مؤنث کر دیجئے، سب میں تا مؤنث تا مربوطہ ایڈ کر دیں، گول والا تھا، تو سب الحمدللہ فیمیل بن جاتا ہے. من ہذہ، یہ کون ہے. تو ابھی آپ اگر who is this یا who is she جو آپ کہہ لیں والا پارٹ جو ہے آ رہا ہوتا ہے، تو شی والا کانسیپٹ ہم نے عربی میں بتایا تھا کہ آپ کو دس والا بھی جو ہے وہ لیونگ نان لیونگ ایسا کچھ نہیں ہے. ہی شی ہم لوگ لیونگ نان لیونگ سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں عربی میں.
اسی طرح دس دیٹ بھی ہم who is this لکھا ہوا ہے نا, من ہذہ, تو صحیح ہے یہ. عربی میں دونوں بھی یوز ہو سکتے ہیں. ابھی آگے آئے گا کہ she is a watch. انگلش تو آپ اس کے دیکھیں گے ہی لکھا ہوگا, لیکن پوائنٹنگ ناؤن کے ساتھ ساتھ آپ اسے ضمیر بھی دے سکتی ہیں مذکر. اس میں یہ والا ڈفرینس نہیں آتا کہ آپ یا اٹ لگائیں دس لگائیں. تو ہادی ہی لکھا ہوا ہے, یہ بھی آپ اس کو یاد رکھیں کہ من ہیا نہیں آتا ہمیشہ کہ who is she, who is this بھی آ جاتا ہے. تو یہ کون ہے؟ اشارہ ہے. ہادی اخت المہندسی, یہ کیا ہے؟ اخت المہندسی مضاف مضاف الیہ ہیں, یہ مہندس کی بہن ہے. اہی ایضا مہندسہ, مہندس میل تھا, مہندسہ فیمیل ہو گیا. ایضاً معنی ہوتا ہے بھی, کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ لا ہی طبیبہ, یہ ڈاکٹر ہے. طبیب معنی ڈاکٹر اور طبیبہ فیمیل کے لیے ہی. لمن ہذہ سیارہ, لمن کس کے لیے ہے یا کس کی ہے ہمارے پاس ہوتا ہے, لیے کے بجائے کس کی ہو جاتا ہے نا ہمارے اردو میں. یہ گاڑی کس کی ہے؟ ہذہ سیارۃ المدیر, یہ گاڑی مدیر کی ہے. تو اب دیکھیں سیارہ میں آپ کا تا مربوطہ آتا ہے تو ہم کو پتہ چل گیا کہ گاڑی کھڑا نہیں ہوتی ہے, گاڑی کھڑی ہوتی ہے, یعنی مؤنث ہوتی ہے. گاڑی مؤنث ہے ہمارے پاس بھی, ہندی اردو میں بھی اور عربی میں بھی. عربی میں پہچان بھی ہے, اس میں تا مربوطہ لگا ہوا ہے اینڈ میں. تو آپ پھر کون سا پوائنٹنگ ناؤن لگائیں گی, ہذا سیارہ یا ہذہ سیارہ؟ یہ آپ کے پہچاننے کے لیے کریکشن میں بہت زیادہ آتا ہے. اس کو دھیان رکھیے گا کہ اگر مؤنث ہے تو اشارہ بھی آپ کا مؤنث ہوگا, اسم اشارہ, اور اگر مذکر ہے تو آپ کا اسم اشارہ بھی مذکر ہوگا. ہذا قلم, لیکن ہذہ سیارہ. ما ہذہ, یہ کیا ہے؟ ہذہ مکواہ, پریس کو کہتے ہیں مکواہ, آئرن. لمن ہذہ, یہ کس کی ہے؟ ہذہ لخالد, یہ خالد کی ہے, خالد کے لیے ہے. آگے لخالد, بس اتنا ختم. اور دیکھیے لی بھی حرف جر اور خالدین پھر مجرور ہو گیا, اور یہ مبتدا اور یہ خبر. الدراجۃ انس ہذا ہذہ, کیونکہ دراجہ جو ہے وہ مؤنث ہے. کیا یہ سائیکل جو ہے انس کی ہے؟ لا ہذہ دراجۃ عمار, یہ عمار کی گاڑی ہے. ہذہ جدیدہ, یہ نئی ہے. ودراجۃ انس قدیمہ, انس کی جو گاڑی ہے وہ کیسی ہے؟ قدیمہ. اب آپ اس میں پہچانیے کہاں پر مبتدا ہے کہاں پر خبر. اوکے 46 پھر سے پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں, اور یہیں پہ رکتے ہیں, ٹائم اوور ہوتا ہے. نیکسٹ کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.